السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں کوریسار کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں ترگت عثمان صاحب کے سامنے کہتے ہیں، میں اور اکتم جب سے گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں، یہاں میرے خواب بکھر گئے ہیں۔ عثمان جواب دیتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ بکھرے ہیں، ہم نے مشکلات ساتھ مل کر جیلی تھی۔ ترگت جواب دیتے ہیں، بالکل درست کہا، ہم نے آپ کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا، یہ تمہاری مرضی تھی۔ ترگت جواب دیتے ہیں، جب کوئی فتح نہیں ہوتی تبھی آپ نے مجھے اختیار کا موقع دیا تھا۔ عثمان کہتے ہیں، دوستی کا پتہ مشکل حالات میں چلتا ہے، ہم بڑے امتحانات سے گزرے ہیں، ان دنوں تم نے میرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، اب مشکل حالات میں امتحان میں ڈال رہے ہیں، فلکیت کے خواب تم کب سے دیکھنے لگے ہو؟ اس پر ترگت کہتے ہیں، سالوں سے فتوحات کے لیے میرے سپاہی اپنا خون پیش کر رہے ہیں۔ عثمان سوال کرتے ہیں، کیا اکتم صاحب نے خون شامل نہیں کیا؟ ترگت جواب دیتے ہیں، جو بھی ہے، آپ نے فتح میں نہ شامل ہونے والے کو ملکیت عطا کی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عثمان غصے سے کہتے ہیں، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، ہمارے ہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ترگت کچھ لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، آپ نے درست کہا، میں بھی بس یہی چاہتا تھا۔ درست کہا، اللہ آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جاں بازو آپ کا بھی سفر روشن ہو عثمان صاحب۔ ترگت کے مڑنے پر عثمان کہتے ہیں، فتح میں شامل ہونے والوں کے لیے راستہ ہمیشہ روشن ہی ہوتا ہے، اصل میں تارکیوں کی جانب تم جا رہے ہو، تمہارا سفر روشن ہو۔ ترگت کہتے ہیں، کس نے سپاہی اور کس نے روشنیوں سے بھرا راستہ منتخب کیا، یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ عثمان غصے سے کہتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے والے کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، ابھی میں ترس کھا کر جان بخش رہا ہوں، شاید تم حقیقت دیکھنے کے قابل ہو جاؤ، اگر حقیقت نہ دیکھ پائے۔ ترگت بات کاٹ کر کہتے ہیں، حقیقت بالکل واضح ہے، آپ نے فتح میں سرداروں کے انتخاب میں غلطی کی ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں، غلطی کی ہے تو بھی میں نے کی ہے، مگر تم غلطی کی وجہ سے اپنے مقصد کو نظر انداز کر رہے ہو، وہ مقصد تمہارے نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم شیطانی فتنے کو موقع فراہم کر رہے ہو۔ ترگت کہتے ہیں، میں اپنے نفس کو درمیان میں نہیں لایا عثمان صاحب، میں ہمیشہ اس مقدس مقصد کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، ضرورت پڑی تو تنہا چلوں گا، اگر آپ نے مجھے اپنا ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے مقصد کو پشت ڈالنے والا سمجھ لیا ہے تو یہ آپ لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ عثمان جواب دیتے ہیں، تو اب تم اس راستے پر تنہا چلنا چاہتے ہو جس پر ہمارا ساتھ مل کر چلنا ضروری ہے، سفر آسان ہو۔ عثمان کے دعا دینے پر ترگت پیچھے مڑ کر آداب کرتے ہیں اور پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ترگت کو جاتا دیکھ کر عثمان کے تمام سپاہی افسردہ دکھائی دیتے ہیں، عثمان خود بھی دکھ سے گھوڑے پر سوار ترگت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سوگوت میں اسمان خاتون کو دکھایا جاتا ہے، وہ فریق سے کہتی ہیں، ہم تمہارے ساتھ مل کر بڑی فتوحات حاصل کریں گے۔ فریق جواب دیتی ہیں، میں اس معاملے میں تواضع نہیں دیکھنا چاہتی۔ والدہ سلطانہ عثمان کہتی ہیں، تم اس کے باوجود تواضع برقرار رکھو، تمہاری جان میرے دو ہونٹوں کے درمیان ہے۔ فریق پوچھتی ہیں، مگر پہلے ہمارے مشترکہ دشمن کی جان ہے نا؟ اسی دوران اوچی صاحب اندر داخل ہو کر والدہ سلطانہ کو آداب کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، ملن خاتون تشریف لائی ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ عثمان مسکرا کر کہتی ہیں، انہیں آنے دو، اور اگلے ہی لمحے ملن خاتون سوگوت کے سرائے میں داخل ہوتی ہوئی ان کے ساتھ سپاہی طوائف کے صندوق لیے ان کے پیچھے آتے ہیں۔ اندر داخل ہو کر ملن حیرانی سے فریق کی طرف دیکھتی ہیں۔ اس پر عثمان مسکرا کر کہتی ہیں، انہیں آنے دو، اور اگلے ہی لمحے ملن خاتون سوگوت کے سرائے میں داخل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہی سپاہی طوائف کے صندوق لیے ان کے پیچھے اندر داخل ہو کر ملن حیرانگی سے فریق کی طرف دیکھتی ہیں۔ عثمان پوچھتی ہیں، اتنی خوبصورت ملاقات کس لیے ملن خاتون؟ ملن جواب دیتی ہیں، ہم نے کہا کہ پھر سے ملاقات کی جائے۔ عثمان سلطانہ، معذرت خواہ ہوں، آپ کی اچانک آمد کی وجہ سے حویلی میں آپ کے شایانہ شان مہمان نوازی نہیں ہو سکی، مگر واضح رہے آپ نے ینی شہر میں کافی وقت گزارا ہے، مارتھا سے متعارف ہوئے جتنا؟ عثمان کہتی ہیں، ہاں ہم متعارف ہوئے، مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ ان علاقوں میں اتنی شاندار چیز بھی میسر ہوگی۔
مارتھا، آپ لوگوں کا روشن چہرہ ہے۔ ملن خاتون، فریق جواب دیتی ہیں، میں آپ کے لائق بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سلطانہ اگر خوش پائی تو یہ بات بڑی خوشی کی ہوگی۔ عثمان کہتی ہیں، سلامت رہو، اب میں ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، تم جا سکتی ہو۔ اوچی، تمہیں تمہارا کام سمجھا دیا جائے گا۔ اس پر فریق مسکرا کر آداب کرتے ہوئے ملن کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان کہتی ہیں، مارتھا حیران کن ذوق کی مالک ہیں اور ایک باکمال ہیں، آپ لوگوں کے برعکس، مگر میں آپ لوگوں کی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ قبیلے سے نکل کر اپنے اندر قبیلہ لیے پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی جانب سے والدہ سلطانہ کی مہمان نوازی نہ کیے جانے پر جتنی جرت کی، میں معافی دیتی ہوں۔ یہ سب شہر میں منتقلی کی وجہ سے ہے، عادت پڑ جائے گی۔ اس پر ملن خاتون، وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی شہنہ شان مقام پر پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ملن کہتی ہیں، استغفر اللہ عثمان، ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکمرانی کونیا سے حاصل شدہ طاقت کی وجہ سے ہے اور آپ مہمان نہیں ہیں، ہمارے یعنی شہر کی سربراہ ہیں۔ اس پر عثمان کہتی ہیں، حویلی میں شروع ہونے والی کشمکش آگے نہیں چلے گی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی، کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ ایسے چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ملن جواب دیتی ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں عثمان سلطانہ، یہ تحفے عثمان صاحب نے اپنی شرمندگی کے آثار اور اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر بھیجے ہیں، آپ انہیں قبول فرمائیے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اس پر عثمان کہتی ہیں، میری خوشی اپنے ماتحتوں اور ان کی خوشیوں سے جڑی ہے، بالکل قبول کرتی ہوں خاتون۔ اس پر ملن بظاہر مسکرا کر عثمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد بازار میں موجود الچپک خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ دکھ سے کہتی ہیں، میں نہیں دوں گی والدہ، مجھے بائندر کو نہیں دیں گی اور نہیں وہ دیں گی، اگر بائندر نے انہیں راضی کر لیا تو وہ دے دیں گی۔ اسی دوران اسما وہاں آتی ہیں۔ الچپک پوچھتی ہے، کیا آپ نے اسے بتایا اکتمور وہ آئے گا؟ اسما جواب دیتی ہیں، بتا دیا ہے، وہ آ رہے ہیں، لیکن آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں الچپک خاتون، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اکتم صاحب نے کہا، مجھے اکتمور سے بہتر داماد نہیں ملے گا۔ الچپک بتاتی ہیں، تم والدہ کو نہیں جانتی، والدہ انہیں پسند نہیں کرتی، وہ کچھ بھی کر کے بابا کو راضی کر لیں گی۔ اسی دوران اکتمور وہاں آ کر الچپک کا نام لیتے ہیں، جس پر الچپک اسما کو جانے کا اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اگر والدہ پوچھے تو انہیں مصروف کر دینا۔ اکتمور آگے بڑھ کر الچپک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الچپک ایک گہرا سانس بھر کر کہتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، ہم ایک ساتھ دکھی ہو گئے، دکھی ہونے کا وقت آ چکا ہے اکتمور۔ اکتمور پوچھتے ہیں، کیا ہوا الچپک، کیا مطلب؟ الچپک بتاتی ہیں، اسما نے سن لیا، کوئی میری پاس میرا ہاتھ مانگنے گیا۔ اکتمور بہت پریشانی سے سوال کرتے ہیں، کون ہے اور کیا مانگنا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الچپک پوچھتی ہیں، آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں، ایک سردار مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، بتا رہی ہوں کہ وہ میری والدہ کے پاس گیا۔ اکتمور غصے سے پوچھتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ الچپک جواب دیتی ہیں، وہ جو بھی ہے، تم کیا کرو گے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اکتمور غصے سے کہتے ہیں، میں نے کہا کون ہے؟ وہ الچپک، میری محبوبہ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والا کون ہے، بتاؤ۔ اسی دوران دوار کی اوٹ میں بائندر وہاں پہنچتا ہے۔ الچپک بتاتی ہیں، بائندر سردار، انہوں نے والدہ سلطان کا نام لیا میری والدہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر انہوں نے والدہ کو راضی کر لیا تو بابا بھی راضی ہو جائیں گے۔ اکتمور غصے سے بائندر کا نام لے کر کہتے ہیں، میں اسے ڈھونڈتا ہوں۔ الچپک جواب دیتی ہیں، رکو، انتظار کرو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اکتمور، میں بتا رہی ہوں، اس کے پیچھے آسمان سلطانہ ہے، تم اپنے لیے مشکل کی گھڑی پیدا کر رہے ہو، اب کیا کریں؟ اکتمور جواب دیتے ہیں، ہمیں یہ معاملہ آج ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، چلو ہم جا رہے ہیں۔ الچپک پوچھتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اکتمور بتاتے ہیں، ہم چچا کے پاس جا رہے ہیں۔ اس پر الچپک اکتمور کے ساتھ وہاں جانے لگتی ہیں، جبکہ ان کی باتیں سنتے بائندر اوٹ سے باہر نکل کر غصے سے کہتے ہیں، اکتمور، تمہاری جڑیں تو میں اکھاڑوں گا، چلو۔ حسین فوراً ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار اکتمور اور الچپک کو تیزی سے جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ کچھ فاصلے سے بائندر اور حسین بھی ان کا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئرسار کی قرارگاہ میں عثمان کو سپاہیوں کی تربیتی مشقیں کرواتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔
وہ سپاہیوں کو مختلف گر سکھاتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں، دشمن پر حملہ کرو گے، تم لوگ ہیں تو اس حالت میں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عثمان کے غصے پر تمام سپاہی گہری سانس بھرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ پھر ایک اور سپاہی سے جنگ کرنے لگتے ہیں، اور اس سپاہی کو منہ کے بل زمین پر گرانے کے بعد عثمان کہتے ہیں، تم دشمن کو ضرب لگانے کی طرح وار کرو گے، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ ہم جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ میں ایک غلطی کی وجہ سے تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ عثمان کے مسلسل غصہ کرنے پر بالا سمجھتے ہوئے وہاں آتی ہیں اور ان کے بازو پکڑ کر ان میں پرسکون کرتی ہیں۔ عثمان چلاتے ہیں، تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے ایک غلطی کی وجہ سے۔ بالا کہتی ہیں، پیارے عثمان آئیے ذرا آرام کریں، تھوڑا پانی پی لیں، چلیں پیارے عثمان۔ عثمان غصے سے اپنی تلوار زمین میں ایک طرف گاڑتے ہیں اور پھر وہیں فرضی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالا کہتی ہیں، بتائیں ہمارے عثمان، آپ کے اس سارے غصے کا سبب ترگت صاحب ہیں؟ میرے عثمان غصے سے پانی کا پیالہ بھی ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے سردار اور سپاہیوں میں دنیا کی لالچ آ گئی ہے۔ ترگت ان تمام سالوں میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کر لڑا، ایک قلعے کے لیے ہم نے اپنی راہیں جدا کر دی۔ بالا، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے؟ بالا کہتی ہیں، اللہ کے حکم سے آپ ان تمام خطرات سے گزر جائیں گے پیارے عثمان۔ عثمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے میرے سردار اور میرے سپاہی، اگر وہ لالچ کے سامنے ہار گئے تو اس وقت کیا ہوگا؟ بالا تسلی دیتی ہیں، ہم اس سے گزر جائیں گے میرے عثمان، اللہ کے حکم سے ہم اس سے گزر جائیں گے۔ دعا کریں اور ہوشیار رہیں، شیطان کے فتنے میں نہ پڑیں انشاءاللہ۔ عثمان جواب دیتے ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اکیلے رہ کر بھی راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر بالا کہتی ہیں، میرے عثمان آپ اکیلے نہیں ہیں، جان لیں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، راستے کی طرف اشارہ کریں میں اس کی طرف چل پڑوں گی، اتنا کافی ہے کہ ہم یہ فتح شہادت کی طرف ایک ساتھ چلیں۔ عثمان کہتے ہیں، میں جانتا ہوں پیاری بالا، جانتا ہوں تم اور میں ایک ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لیکن آج جو ہم نے کیا یہ واضح کر رہا ہے کہ اب سے اس راستے پر ہم اکیلے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت کچھ کرنا کرتا ہے۔ حضور اکتمور صاحب اور الچپا خاتون آ رہے ہیں۔ عثمان فوراً اٹھ کر راستے کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اکتمور وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے بائندر کو پری سار کی قرارگاہ میں دکھایا جاتا ہے۔ عثمان اکتمور کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے آگے آتے ہوئے اور کہتے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں۔ بائندر کہتا ہے، وائے عثمان صاحب وائے، آپ نے ایک قرارگاہ بنائی ہے۔ ہاں۔ دوسری طرف اکتمور عثمان کے سامنے پہنچ کر سلام کرتے ہوئے چھپا ہوا بائندر کہتا ہے، اکتمور کو دیکھو، وہ اپنے بھی چچا کی صورتحال بتا رہا ہے، اب وہ لڑکی کا ہاتھ مانگے، اپنی چیزیں تمہارے لیے چھوڑنا بھلا کیا عقل مندی ہے؟ حسین، ہمیں فوراً جانا ہے، اگر انہوں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حسین کہتے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں پیچھے کی طرف ہٹنے لگتے ہیں، جبکہ قرارگاہ میں عثمان بالا کو اشارہ کرتے ہوئے جس پر الچپک کو لے کر ایک طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان کہتے ہیں، تم الچپک کو بھی میدان جنگ میں لے آئے ہو، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اکتمور جواب دیتے ہیں، چچا جان بالکل اہم ہے، کیا آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ الچپک بھی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ میں نے سوال کا جواب معلوم کر لیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، جواب معلوم ہو گیا ہے اور ہم نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے اور راضی بھی ہو گئے۔ اکتمور بتاتے ہیں، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک سردار الچپک کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ اکتمور بتاتے ہیں، بائندر بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ سلطان اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ عثمان حیرانگی سے کہتے ہیں، بائندر؟ جبکہ خیمے میں بالا کہتی ہیں، الچپک حق حلال کرنا، وہ تھپڑ جب میں نے اکتمور کو خون سے لت لت حالت میں دیکھا۔ بالا کی بات کاٹ کر الچپک کہتی ہیں، استغفر اللہ بالا خاتون، حق حلال کیا، آپ کی جگہ جو بھی ہوتا یہی کرتا، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں جنگجو بہنوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ بالا مسکرا کر کہتی ہیں، سلامت رہو، پہلے تمہاری شادی کر لیں پھر اس پر بات کریں گے۔ الچپک بتاتی ہیں، میں بابا کی طرح سے فکر مند نہیں ہوں، مگر میری والدہ آپ جانتی ہیں
ان کی عائشہ خاتون کے ساتھ نہیں ملتی۔ بالا جواب دیتی ہیں، ڈرو مت، محبت کے سامنے یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، سب ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسکرا کر باہر دیکھتی ہیں، جہاں عثمان کہتے ہیں کہ اس کی نیت ہمارے سامنے روشن ہو رہی ہے، وہ اکتم کے ساتھ ایک ہو کر ہمارے سامنے طاقتور ہونا چاہتے ہیں۔ اکتمور شرمندگی سے کہتے ہیں، چچا جان، اتنی اہم فتح سے پہلے میں نے آپ کو اپنے مسائل میں مشغول کر دیا۔ عثمان جواب دیتے ہیں، نہیں بھتیجے، تم نے دل کھول گیا، یہ بات معقول ہے، ہم جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگیں گے اور میں چچا کی حیثیت سے اپنا فرض نبھاؤں گا۔ یہ سن کر اکتمور مسکرا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، حضور، ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ہر طرف آدمی پھیلا چکے ہیں، آپ یعنی شہر میں نہیں، لیکن یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں، تو پھر خود جا کر انہیں دکھا دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ پھر عثمان بالا کو ہلا کر کہتے ہیں، ہم یعنی شہر جا رہے ہیں، فتح سے پہلے ہم جائیں گے الچپک کا ہاتھ مانگنے۔ یہ خبر سن کر تمام لوگ مسکرا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔